إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رمضان المبارک کے آخری ایام بڑی تیزی سے نکلے چلے جا رہے ہیں انتہائی سعادت مند وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کے گزشتہ ایام سے اور بقیہ چند دنوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش اور عزم کیا ہے ان آخری ایام میں ایک بھرپور ہمیں اپنا جائزہ لے لینا چاہیے کامیابیاں کس حد تک ہم سمیٹ سکے اور جہاں کمی اور کوتاہی ہے اسے دور کر کے مزید کامیابیوں کو سمیٹ لیں اس پورے مہینے کا اور پھر اس کے بعد اس مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتیں ان میں سے
ليلة القدر اس کا نچوڑ حصول مغفرت ہی بتایا اور سمجھایا گیا ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ اسی ایک نقطے پر آ کر ٹھہر جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل گئی، مغفرت حاصل ہو گئی تو یہ کامیابی ہے، اور اس سے محروم نہیں، اس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں، کیونکہ ایک ہی بات سمجھائی گئی، انسان کی زندگی میں ایک رات ایسی رات جو اس کی پوری زندگی، وہ بھی اگر اسے 80 سال سے زائد ملے اور پھر یہ پورے 80 سال تک اللہ کی عبادت ہی کرتا رہا ہو اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہو، اور بالآخر اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، یہ ایک رات بھی اس پوری زندگی پر بھاری ہے۔ اس عظیم رات کے متعلق جو تعلیم ہے وہ بھی یہی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہی ہمارا مطلوب، یہی ہمارا مقصود اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اور اسے حاصل کرنا چاہیے۔ یہ معافی، یہ بخشش اور یہ مغفرت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، لوگوں دوڑو، بھاگو، آگے بڑھو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ آگے کتنا بڑھنا ہے، آگے کی طرف کتنی محنت کرنی ہے، اس کا ایک راستہ اور بھی بتایا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اکیلا محنت کر رہا ہے، خوب آگے بڑھتا ہے۔ ایک چیز اور ہے، وَالسَّابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ، فرمایا کہ اپنے آس پاس، دائیں بائیں، آگے پیچھے ادھر بھی نظر کرو، یہ بھی تو آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم نہیں، ان سے سبقت لے جا رہے ہیں، ان سے آگے بڑھو، جائزہ لو، چیک کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یہ اصل کام ہے۔ حصول مغفرت کے لیے ہے، ہم نے دعائیں بہت کی، کوششیں بہت کی، لیکن حصول مغفرت کے جو صحیح معنی میں اسباب ہیں ان کو بھی ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بغیر لاکھوں دفعہ کا استغفار، ہزاروں نیکیاں اور کروڑوں بار اس کا کیا گیا ذکر و استغفار، وہ اس کے کسی کام کا نہیں جب تک وہ اسباب اور وہ چیزیں انسان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں۔ آپ دیکھو گے بڑے بڑے عبادت گزار اور بڑے بڑے اذکار کرنے والے، بڑے وظائف کرنے والے اور بہت کچھ، اس کو پڑھے انسان، ان کو دیکھے انسان حیران اور پریشان ہو جائے، لیکن حقیقی معنی میں مغفرت
ان کو حاصل نہ ہو سکی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بنیادی اسباب ہیں جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور جنت کی طرف لپکنے کا ذکر کیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں بیان کی کہ یہ مغفرت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ حصول مغفرت کے لیے سب سے پہلی چیز وہ توحید ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے عقیدہ توحید پر ثابت قدمی ہو، عقیدہ توحید کا فہم اور سمجھ اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس کا فہم و ادراک بے انتہا ضروری ہے کہ یہ بنیاد، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ توحید ہے تو پھر انسان کے پاس گویا کہ سب کچھ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اس بات پر شاہد ہے، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی آیات اس بات پر شاہد ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، گناہوں کے پہاڑ تو نے کھڑے کر رکھے، ثم استغفرتنی، اور پھر تو مجھ سے استغفار کرتا ہے، میری بخشش کا اور مغفرت کا طلبگار ہے، غفرت لك، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تیری ملاقات مجھ سے اس حال میں ہو، لقیتنی لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شرک کا ارتکاب نہیں کیا، تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور مجھے کوئی بات نہیں۔ اور اللہ صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں فرمائے گا بلکہ سچی توبہ کرنے والا اور سچا موحد اور توحید پرست اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ اللہ کی مغفرت بڑے عروج پر ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کی رحمت فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے یہ پہاڑوں جیسے گناہ ان کو مٹائے گا ہی نہیں بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ توحید کی برکت ہے، ایمان کی برکت ہے، اس سے بڑی نعمت اس کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اور جس انسان کو یہ توحید حاصل ہے، توحید کا فہم ہے، اور جس کی موت اس توحید پر آتی ہے، اس سے بڑا کامیاب انسان اور کوئی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت جتنا فہم اور جتنی سمجھ حاصل کر سکتے ہو اس کے بارے میں حاصل کرو۔ یاد رکھیے یہ ایمان، یہ توحید ہی ایک مومن کے لیے سب کچھ ہے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ اس توحید پر اور اس ایمان کو اختیار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ کافی نہیں، اس پر ثابت قدمی ضروری ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی لالچ اور دنیا کی کوئی پیشکش، دنیا کا کوئی مفاد، دنیا کا کوئی نفع اور دنیا کی کوئی چیز وہ انسان کو ہلا نہ سکے اس توحید سے، انسان کو اس توحید سے دور نہ کر سکے۔ ایسی ثابت قدمی ہو کہ نہ دنیا کا کوئی لالچ اس انسان کو ہلا سکے، اس میں لچک پیدا کر سکے، اور نہ دنیا کی کوئی تکلیف اور آزمائش انسان کو اس توحید سے ہٹا سکے۔ پوری ثابت قدمی سے اس توحید پر قائم ہے۔ ایک مثال جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کی، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔
آج ہم چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے مفادات کے لیے اور اس دنیا کے عارضی پروٹوکول کے لیے اپنی توحید کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں جن کے توحید ہی مکمل نہیں، جن کے پاس توحید ہی نہیں، جو توحید کے معاملے میں کمزور ہیں، تھوڑے سے لالچ کے لیے اس توحید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ توحید ہو، ایمان آ جائے تو ایسا ہو کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہ سکے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، فرعون کے مقابلے میں، فرعون کا دعوت کی، فرعون سے ان کا واسطہ تھا۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جاؤ فرعون طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، کیا ظلم و ستم اس نے نہیں ڈھائے، اور بالآخر اس فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو، تمام ساحروں کو جمع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ تفصیلی واقعات قرآن کریم میں کئی صورتوں میں بیان کیے گئے۔ بالآخر جب ان جادوگروں نے جو فرعون کے چہرے اور اس کے چاہنے والے تھے، اور جن کو فرعون نے بہت بڑے انعامات کی پیشکش کی تھی، بہت بڑے انعامات کی پیشکش کی تھی، پورا ملک بھی جمع ہے، وہ اپنا جادو دکھا رہا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی لٹکا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان جادوگروں کی بھی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہم جھوٹے ہیں، اور حقیقی معنی میں جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول۔ انہوں نے کیا کیا؟ بات جب سمجھ آ گئی وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لائیں۔ بڑے بچپے میں اس فرعون کے سامنے یہ بات انہوں نے کہہ دی، اور یہ فرعون آگ بگوت ہو گیا، اور اس نے کیا کہا؟ قال، کہنے لگا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے، تم نے اس کی بات مان لی، اور میرے پوچھے بغیر، مجھ سے اجازت لیے بغیر تم ایمان لے آئے، تم نے اس توحید کو اختیار کر دیا۔ ایک جادوگر بھی یہ بات جانتا تھا کہ جب ایمان کا معاملہ ہوتا ہے پھر کسی سے پوچھنے کی بات نہیں ہوتی، بس پھر تو معاملہ دل کا ہوتا ہے۔ اگر یہ ایمان اس دل میں جا گزین ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی سے پوچھنے اور پھر کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر۔ اندازہ کیا، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، میں جانتا ہوں تم نے بغاوت کی، اصل میں تمہیں یہ سب کچھ سکھانے والا ہی یہ موسیٰ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، تم اسی کے چاہنے والے ہو، اس لیے بھلی مجلس میں تم مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو، اور تم نے یہ کام کیا ہے، تمہارا بڑا وہ یہ ہے، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اسی نے تو تمہیں سب کچھ سکھایا۔ اچھا اگر ایمان لے آئے سن لو، تم نے اچھا نہیں کیا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ کہنے لگا کہ اگر تم اس ایمان کو نہیں چھوڑتے، اس توحید سے باز نہیں آتے، تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا، ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں، اس طرح مخالف سمت میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر تمہیں درختوں پر سولی پر لٹکا دوں گا۔ ثم لأصلبنکم، تمہیں سولیوں پر لٹکا دیا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پھر تم پتہ چل جائے گا کس کا عذاب سخت ہے اور کس کا معاملہ جو ہے زیادہ۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا لَن نُرْسِلَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، کہنے لگے کہ ہم دلیل آنے کے بعد، ثابت
نشانیاں دیکھ لینے کے بعد اب ہم اس ایمان کو چھوڑنے والے نہیں، اب جو چاہے کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہی خوب بیان کیا ہے، یہ جادوگر کہتے ہیں، کہنے لگے فَقْزِ بَلْ أَنْتَ خَاص إِنَّمَا تَقْزِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہنے لگے یہ جادوگر جو ایمان لائے ہیں، ایمان پر ثابت قدمی ہو تو ایسی ہو کہ سبق یاد رکھنا، توحید پر ثابت قدمی ہو تو ایسی ہو اس کو یاد رکھنا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی فیصلہ کرے گا کر لے، فقضی ما انت قاض، جو فیصلہ صادر کرنا ہے کر لے، سن لے تیرا یہ فیصلہ اس دنیا کے لیے ہی ہے، اس دنیا میں ہوگا، آخرت تو تیرے ہمارے مانا اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر۔ دوسری جگہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر کہ جس کا اقرار موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، یہ ایمان ہم کیوں لائے، توحید ہم نے کیوں اختیار کی، لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری مغفرت ہو۔ تو حصول مغفرت کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ایمان ہے اور وہ توحید ہے، اس پہ کوئی اور نہیں۔ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اس سے پہلے جو ہم نے کیا اب اس سے ہم برات کا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو جو گناہ ہو چکے، جو غلطیاں ہو چکی، جو معاملات ہو چکے ان کو چھوڑ دیجئے اور اس توحید پر ثابت اختیار کر دیجئے، اور جو توحید پر ہیں ان کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ جڑ جائیے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا لیجئے، چاہے اس دنیا میں کچھ تکلیفیں ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ ابھی تو وہ آزمائش آئی ہی نہیں نا ہم پر، تو کوئی ایسی سردی آ رہی، کوئی ایسا واقعہ، بعض کام رک سکتے ہیں، بعض جگہ پریشانی آ سکتی ہے اہل توحید کے ساتھ رہنے پر، لیکن ایسا معاملہ تو نہیں کہ کوئی سولی پر لٹکا دے گا، کوئی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے گا، کوئی اور معاملہ پیش آ جائے گا، ہرگز نہیں۔ اہل توحید کے ساتھ جڑ جاؤ اور مضبوط ہو جاؤ، پہلی اور بنیادی چیز، اور جس کی موت اس توحید پر آتی ہے فَهُوَ يَعْلَمُ، جس کو اس بات کا علم ہو، جو جانتا ہو کہ توحید کیا ہے اور اسی پر اس کی موت آئے، لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ توحید ہے میرے بھائی، یہ دنیا کے مفادات، دنیا کے فوائد، دنیا کے پروٹوکول، دنیا کی عزتیں اور دنیا کا یہ سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آئے گی۔ اس موت کے آنے سے پہلے پہلے یہ توحید اور یہ ایمان کی سلامتی، اس پر قائم و دائم ہو جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور ان اہل توحید کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ لگے رہو۔ تکلیفیں توحید، بہت سے لوگوں کو شرم آتی ہے کہ نہیں مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، مانتا ہوں توحید و سنت کو، اہل حدیث کو مانتا تو ہوں، لیکن میں کہلانا نہیں چاہتا، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں، اندر سے نہیں، کون سی آفت آ جاتی ہے۔ وہ دیکھیے ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، یہ جادوگر ہے، اور فرعون جو وقت ایک بہت بڑا طاغوت ہے، وقت کا جابر حکمران ہے، جو فیصلہ نافذ کرے اسی پر عمل ہو جاتا ہے۔ اس نے اتنا بڑا فیصلہ نافذ کر دیا کہ جس گھر میں، میرے ملک میں جس گھر میں کسی کے ہاں اگر بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، پورے ملک میں یہ قانون نافذ ہو گیا، اور کہیں کسی کے ہاں اگر بیٹا ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، ایک بیٹا کہیں زندہ نہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے نا جن کو اللہ رب العالمین نے کیا ہی خوبصورت طریقے سے بچایا، اتنے بڑے فیصلے نافذ کرنے والا، اس کے آگے بھی حق کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے ایمان، اور اسی پر موت آ جائے دخل الجنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں داخل۔ یہ توحید کا موضوع بڑا وسیع ہے، صرف ایک ہلکی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ توحید اور ایمان، اس پر ثابت قدمی اختیار کر لو اور اہل توحید کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ اپنا جینا مرنا کرو۔
انشاءاللہ یہی کامیاب ہے۔ دوسری چیز، توحید کے آنے کے بعد اپنے ہر عمل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے طریقے پر، کوئی اس کے اندر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جیسے توحید میں نہیں ہوتا، یہاں بھی نہیں ہوتا، یہاں بھی نہیں ہوتا۔ کوئی عمل کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کس وقت ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جیسے آپ نے کیا، جس طرح آپ نے کیا، جس وقت آپ نے کیا، بس اسی طرح اس عمل کو کر لو۔ یہ معافی کا ذریعہ ہے، حصول مغفرت کا ایک بنیادی جزء ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حصول مغفرت کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ضروری ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا، اے نبی نے کہہ دیجیے اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں۔ آپ کی اتباع پوری زندگی، معاملہ مالی ہو، معاملہ ذاتی ہو، معاملہ خاندانی ہو، معاملہ دنیاوی ہو، معاملہ میاں بیوی کا ہو، معاملہ باپ اور بیٹے کا ہو، معاملہ تجارت کے حوالے سے ہو، لین دین کا ہو، حصول رزق کے لیے ہو، کوئی موقع ہو، اتباع کس کی ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا فرمان آ جائے، سرے تسلیم ہم کر لو، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت یہ حاصل ہو جائے۔ ایسی اتباع، ایسی فرمانبرداری کہ جس کی پھر مثال نہ ملے، بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے دے دیں اسے۔ کچھ لوگ مالوں کی قربانی بھی دے دیتے ہیں لیکن اپنی انا کی قربانی نہیں دیتے۔ میں نے کہہ دیا تو بس یہ تو نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا کوئی موڑ ہو، آپ نے کہہ دیا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کہنے سے کیا حیثیت رکھتی؟ اپنی تخلیق پر تو غور کر لے تو ہے کیا؟ یہ انا، یہ میں، یہ تکبر کیا ہے؟ تکبر تو اللہ رب العالمین، کبر اللہ رب العالمین کی۔ میں کسی کو زیب نہیں دیتا۔ زندگی کے بے شمار معاملات ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ ایک مثال دے کر بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور یہ سبق ہوگا اپنے مالی، اپنے ذاتی، خاندانی، کاروباری ہر معاملے میں اس نقطے کو سامنے رکھیے گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ کا فیصلہ آ جائے، آپ کے سامنے کوئی فیصلہ رکھ دے، حدیث بیان کر دے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فیصلہ ہے، پھر کوئی چھوٹ چران نہیں ہونی چاہیے، پھر اصل میں یا نقل میں یا حقیقت میں کچھ نہیں۔ مغفرت چاہتے ہیں، اس پوری مہینے کی محنت، اس کا ذریعہ، یہ اسباب ہیں، یہ نہیں ہوگا تو پھر مغفرت کی مشکل، ایسی توبہ، ایسی استغفار، ایسے عبادات، پھر انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی، یہ بنیادیں نہیں ہیں۔ آئیے ایک مثال ہم پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، بات طے ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اچھی بڑی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک موڑ پر وہ معاملہ پیش آ گیا، بات بڑھ گئی اور معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ معقل کی بہن گھر پہ آ گئی، وقت بھی گزر گیا، جو ایک طلاق دینے کے بعد مدت ہوتی ہے وہ پوری ہو گئی، دونوں آزاد ہیں، رجوع نہیں کیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس صحابی کے ذہن میں یہ بات آئی اور انسان کو یہ بات بعد میں ہی سمجھ میں آتی، بعد میں ہی پچھتاتا ہے۔ اکثر دیکھتے تھے نوجوان ہوں
اور اس سے کچھ اوپر عمر کے ہوں، کیسے بھی لوگ ہوں، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، غصہ ایک تو جاتا ہے۔ ہر فیصلہ ہم نے غصے کی حالت میں ہی کرنا ہے۔ حضور مغفرت کے جو اسباب جس آیت کے تحت چل رہے تھے، آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ کبھی زندگی میں کوئی فیصلہ ہر وقت اور غصے کی حالت میں نہ کیجیے گا۔ اپنی زندگی میں کیا وقت لے لیجیے، کتنا ہی بڑا معاملہ کیوں نہ ہو، وقت لیجیے گا اور پھر اس کے بعد ٹھنڈے ہو کر سوچ و فکر کے بعد پھر فیصلے کرنے چاہیے۔ جذبات میں، غصے میں، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اسی پر کیوں کہ پہلے تحقیق تو کر۔ بہرحال معاملہ یہی ہوا۔ اب اس صحابی کو بعد میں احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، شریعت میں گنجائش ہے، کیوں نہ دوبارہ رشتہ بھیج دوں، دوبارہ بات چیت بن جائے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی کو اتنا برا نہیں تھا، اتنا برا نہیں تھا، اسے فیصلہ کر بیٹھا۔ اور دوسری طرف معقل کی بہن وہ بھی چاہتی تھی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بھلے نکاح ہو جائے۔ لیکن معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بہن بیٹی کی یوں، اب تو بھلے طلاق نہ بھی ہو، اب تو نہیں جا سکتی، نہیں ہوگا۔ ہماری خوشی اور ہماری انا کی تسکین اسی میں ہے کہ میں جو فیصلہ کروں بس یہ فیصلہ کروں۔ سامنے والا کتنی معافیاں مانگتا، کتنا ہی کچھ کرتا، نہیں بس میں نے کہہ دیا۔ ایک باپ کو، ایک بھائی کو کیا عزیز، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی زندگیاں ہم نے کس طرح جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی اور داؤ پر لگا کر رکھی، نہیں۔ بہرحال معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو اب نہیں ہو سکتا، میں نے تیرے کو اتنی عزت دی، حدیث کے الفاظ ہیں تفصیلی، میں نے تیرے کو عزت دی، میں نے تیرے کو اپنی بہن دی، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اب تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ یہاں تک کیا اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی، قرآن کریم میں آیات نازل کی۔ آج ہمارے بھی فیصلوں میں قرآن اور حدیث اگر پیش کیا جائے تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، غور کیجیے۔ یہ مہینہ مغفرت کے لیے ہے، مغفرت حاصل کرنی ہے، اور مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع ہو، کہ ہوگی تو مغفرت حاصل ہوگی، ورنہ خالی توبہ استغفار اور یہ کوئی کام نہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، اور اس سے پہلے پیغمبر علیہ السلام نے معقل کو سمجھایا، ان کو بتایا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے، عدت پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد احسن طریقے سے اگر دونوں راضی ہوں تو ولی کو اجازت نہیں کہ وہ بیچ میں رکاوٹ بنے۔ آج بچی بھی چاہتی ہے، بہن بھی چاہتی ہے، عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا گھر بس جائے، لیکن یہ والدین یہ آڑ بنتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کے لیے کتنے گھرانوں کا ہم سنتے ہیں کہ نہیں جی یہ بچی تو ہمارے بیٹے کے گھر اب نہیں آ سکتی، اب راستے بند ہیں، اب تو راستہ بند ہے، اور طے کر کے وصیتیں کر کے جاتے ہیں، وصیتیں کر کے دیکھو طلاق نہیں ہوئی دے دو، بیٹا طلاق نہیں دیتا لیکن پھر بھی نہیں، یاد رکھنا یہ میری وصیت ہے کہ میرے باپ کی اس بچی کو گھر پر نہ دیکھ رہا، اپنی ذاتی انا کی بھیٹ چڑھا لیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد معاملہ کیا تھا، اس کے فوراً بعد معقل بن یسار کہنے لگے سمعنا وأطعنا، میں نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، میں راضی ہوں اس پر۔ اسی وقت اپنے فیصلے کو تبدیل کیا۔ حالانکہ معقل بن یسار وہ تھے جنہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا،
کا کفارہ ادا کیا اور اس کے بعد اپنی بہن کا رشتہ، اس کا نکاح دوبارہ جو ہے اس کے ساتھ کیا. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا. بات ختم. کوئی بہن بھی راضی کی، آدمی بھی اتنا برا نہیں تھا. عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرو، اللہ محبت بھی کرے گا اور مغفرت بھی حاصل ہو جائے گی. یہ اتباع کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. دوسری چیز، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز، اپنے معاملات کی اصلاح. اپنے ہر معاملے کو درست کر لیجیے. موضوع طویل ہے، چند اشاروں کے ساتھ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. ہماری راتیں رات کو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گزر گئی، یا اللہ معاف کر دے. تو معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور ہمارا اپنا طرز عمل کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، میں اس سے کبھی صلح نہیں کروں گا. کیا یہ امید رکھتا ہے کوئی شخص کہ میں کسی کو معاف نہ کروں اور اللہ مجھے معاف کر دے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیوں نہیں ہو؟ پھر ہماری لڑائیاں کیوں قائم ہیں؟ مہینوں سے، سالوں سے، برسوں سے، عرصے سے میں اس سے نہیں بات کرتا، میں اس سے نہیں کرتا. خاندان کے خاندان بگڑے ہوئے ہیں اور بگاڑ کا شکار. میں معاف نہیں کروں، سامنے والا معافی بھی مانگتے ہیں، میں معاف مانگتا. تو پھر یہ رات رات بھر کا رونا اور پورے مہینے کی عبادت کہاں ہے؟ یہ شرط ہے حصول مغفرت کے لیے کہ پہلے تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو، پھر اللہ تمہیں معاف کرے. آئیے عزم ارادہ کرنے کہ آج کے بعد میں ہم کبھی کسی سے لڑائی اور جھگڑا قائم نہیں رکھیں گے. اور اب تک جس سے ہماری لڑائی ہے، بھلے سامنے والا ہمیں رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کیوں نہ کرے، دھتکار کر گھر سے باہر کیوں نہ نکال دیں، لیکن ہم صلح کے لیے تیار ہیں اور ہم پہلا قدم آگے بڑھیں. ہم نے معاف کیا جو کیا، بس ٹھیک ہے. یاد رہا ہم سب کو یہ توفیق ہوگا، یہ توفیق ہوگا. یہ ذاتی اللہ اس کو ختم. یہ 2-3 دن ہیں، 2 دن ہیں مشکل سے. ایک عزم و ارادہ کر لیجیے، طے کرنے کہ انشاءاللہ جس کے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کیا. ہمارے تو چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا. واقعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان پر الزام لگائی گئی، تہمتیں لگائی گئی، منافقین نے یہ لگائی، کچھ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے. کمزور ہوتے ہیں، شریک ہو گئے. ہاں یا آخر کوئی تو بات ہوگی نا. آپ بھی ہمیں کوئی سنا ہے کسی عالم کے بارے میں، کسی کے بارے میں، ہاں یا وہ فلاں بھی کرے، کوئی تو بات ہو. کیا تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے؟ نہیں بھائی، مجھے نہیں پتا. ہم نہیں، اگر مومن ہیں تو پھر ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ الزام لگی. بڑی زندگی کے وہ تلخ ایام تھے، سخت ایام تھے. پیغمبر علیہ السلام نے انہیں ان کے گھر بھی بھیج دیا، وہ اپنے گھر بھی چلی گئی. جس کی بیٹی ہے اس کے بارے میں سوچے اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کیا بیت رہی ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل پر، جس کی بیٹی ہے اس سے پوچھو کیا بیت رہی. ان حالات میں جب یہ الزام لگ رہے ہیں، ایک طرف سے آواز لگانے والے نے آواز لگائی، ایک آواز اٹھی کہ ہاں ایسا ہی کوئی معاملہ ہوگا. کیوں؟ اور وہ آواز لگانے والا کون تھا؟ وہ تھا کہ جس کو پوری زندگی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے تھے، اس کا راشن دے رہے تھے، اس کو راشن دے رہے تھے، اس کا بندوبست اس کا، اور نام اس کا مستح تھا، غلام بھی تھا، اس کا بندوبست بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اب سوچیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا بیتی ہوگی جب اس کی طرف سے یہ آواز لگی ہوگی کہ ساری زندگی اس کا راشن، کھانا پینا، سارا اہتمام وہ کر رہے ہیں، اور وہی شخص کھڑا ہو کر ان کی بیٹی کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہے. معاملہ ہلکا ہے، بہت سخت معاملہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انسان تھے،
انہوں نے بھی جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے بھی قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد تیرا راشن بند ہے، آج کے بعد تجھے کچھ نہیں ملے گا، اور بس تیرا میرا معاملہ ختم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیات نازل کی سورۃ النور میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب فضل ہیں، صاحب وسعت ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو غریبوں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو تعاون کیا کرتے تھے، یہ صاحب حیثیت، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے ان کے لیے یہ حکم کی آیت نازل ہوتی ہے۔ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا کہ انہیں معاف کر دو، ان سے درگزر کرو۔ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کر دی کہ تم نے یہ کیا فیصلہ کیا، اور ان کا فیصلہ صحیح بھی تھا۔ ہم دیکھیں تو سب تکلیف میں اللہ نے کہا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کرو، ان سے درگزر کر دو، اور آگے کیا فرمایا کہ سبق ہے اصل، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی اللہ نے یہ شرط رکھ دی کہ تم میرے بندوں کو معاف کرو، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے یہ طے کرتے ہیں، جن سے ہماری لڑائیاں ہیں ان کو ختم کرنے، ہم نے تمہیں معاف کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں رات کی تنہائیوں میں بیٹھ جاؤ اور اللہ کے حضور دعا کرو کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، معاملات کی اصلاح کر درست کر دو اپنے تمام معاملات کو۔ یہ ایک بڑا ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اس مہینے کے ساتھ، اس آخری عشرے کے ساتھ، اس لیلۃ القدر کے ساتھ اور ان بقیہ 2 ایام کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ کون ہے کہ جس کو اللہ کی توفیق دے اور یہ وہ فیصلہ کر لے کہ آج کے بعد میں نے سب کو معاف کر دیا۔ کتنا نقصان، کتنا ہرجانہ بھرا ہو گیا، کتنا برباد ہو گیا، اور جو اللہ دے گا کیا وہ کم ہے؟ جو اللہ نے دینا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی بھیڑ بنتا ہے، کوئی اکڑتا ہے اور کوئی اپنی بات پر قائم ہے تو اس کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیے، اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے اس حدیث کو ضرور جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ سنیں۔ کہتے ہیں میں تو نہیں، یوں نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو گئی غلطی، ٹھیک ہے اس کی زیادتی ہے کر دو، نہیں میں تو لوں گا، اچھا نہیں لے لو، یہ دنیا میں جو لے لو گے یہ کسی کام کا نہیں، جو اللہ دے گا وہ سب سے بہتر ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر علیہ السلام مسکرائے، ہنسے، آپ کے دانت نظر آنا شروع ہو گئے، اتنا ہنسے آپ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے ہنسنے کی وجہ بتائی، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 2 آدمی گھٹنے ٹیکے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، 2 آدمی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور اللہ کی عدالت میں حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ظلم ہر طرح کے ہوتے ہیں، بعض اوقات عزتوں کو جو خراب کیا جاتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے ایک مومن کی۔ کسی کی عزت کو خراب کر دو لوگوں کی نظر میں، کسی کی غیبت کر دو، برائی کر دو، بہتان لگا دو، کسی کا مال چھین دو، جو بھی غور کیجیے۔ کہنے لگا کہ نہیں جاننا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو، دیکھ لو۔ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو بدلہ چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تو اپنے ظلم کا بدلہ چاہتا ہے، تیرے کو کیسے دوں؟ اس کے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں، پہلی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اور انسان کی پہاڑوں جیسی نیکیاں بعض اوقات یوں ختم ہو جاتی ہیں کہ اس نے لوگوں کے حقوق دینے ہوتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دے دیتا ہے۔
باوجود نیکوکار ہونے کے قیامت کے دن خالی ہاتھ۔ اب اس کی حالت پہلے یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کہتا ہے اس کے بعد تو نیکیاں ختم ہو گئی، تجھے کہاں سے دوں؟ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہوں کا بوجھ ہی اٹھائے، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈالا جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں جس کا حصہ بدلہ لینا ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ میرا بوجھ بھی اٹھائے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کون کسی کا بوجھ اٹھائے گا؟ اللہ رب العالمین پھر اس کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو اس کو معاف کر دے۔ کہنے لگا میرا بوجھ یہ اٹھائے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پہلے پیغمبر علیہ السلام مسکرا رہے تھے، اب پیغمبر علیہ السلام رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس دن ہر شخص یہ چاہے گا کہ میرا بوجھ دوسرا اٹھا لے، لیکن اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ باپ بیٹے کا نہیں اٹھائے گا، میاں بیوی کا نہیں اٹھائے گا، بیوی اپنے شوہر کا نہیں اٹھائے گی، باپ اپنی بیٹی کا نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام ہوتے رہے اور پھر آپ نے گردن اٹھائی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اے میرے بندے ذرا اس طرف نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو۔ چنانچہ یہ شخص جو مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا بدلہ مجھے چکایا جائے، یہ نگاہیں اٹھائے گا، دیکھے گا، اس کو شہر کے شہر اور ان میں سونے اور چاندی کے محلات نظر آئیں گے، چاندی کا چناؤ، موتیوں کے چناؤ، بڑے خوبصورت محلات۔ انسان کی فطرت ہے، اپنی بات بھول گیا، کہنے لگا اللہ یہ کن کے لیے؟ یہ تو یقیناً نبیوں کے ہوں گے، صدیقین کے ہوں گے، شہداء کے ہوں گے، جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ یا اللہ یہ تو ان کے لیے محلات، یا اللہ یہ کن کے ہیں؟ اللہ کہے گا یہ ان کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ یا اللہ اس کی قیمت تو بہت ہوگی، اس کی قیمت بھلا کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کہے گا اس کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ حیران ہوگا، یا اللہ میرے پاس میں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ اللہ کہے گا کہ ہاں تو بھی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کہے گا میرے اس بندے کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، تو معاف کرے گا، اس معاف کرنے کے بدلے میں یہ محلات ان کا مالک تو بن جائے گا۔ لوگوں آج معاف نہیں کرو گے، اللہ کل معاف کروا دے گا۔ تم کسی کے پیچھے پڑتے ہو، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور جس کو اللہ کہے کہ میں نے اس کو چھڑوانا ہے، اللہ کے پاس بہت راستے ہیں۔ یہ تو اللہ نے رحمت کا معاملہ کیا ہے، ورنہ اللہ اس کو کسی اور انداز سے بھی راضی کر سکتا تھا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے لہذا چل جہنم میں، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ کوئی بھی انداز اختیار کرتا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو چاہے کرے، کوئی سوال کرنے والا تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے رحمت کا معاملہ کیا، اللہ نے کہا کہ معاف کر دے، معاف کر دے، نہیں مانا، اللہ نے کہا چل قیمت دے دے۔ لوگوں معاف کرنے پر اللہ جو قیمت دیتا ہے پوری دنیا مل کر وہ قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ لوگوں معاف کرنے پر اللہ جو عزت دیتا ہے پوری دنیا مل کر وہ عزت اور وہ پروٹوکول نہیں دے سکتی۔ آؤ فیصلہ کرو اس رات میں، اس گھڑی میں، اس دن میں اور ان آخری ایام میں کہ ہم نے یہ فیصلہ کس طرح کرنا ہے اور اس کی قیمت کس سے وصول کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راضی ہو گیا، کہنے لگا یہ تو ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں، بات ایسے نہیں بنے گی، بات بنے گی تو ایسے بنے گی کہ جس کا ہاتھ تو نے تھام رکھا تھا ابھی تو نے ہاتھ چھوڑ دیا، کہتا ہے کہ بدلا نہیں، اس کے ہاتھ کو دوبارہ تھام اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ محلات تمہارے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھی رحمت و مغفرت و رحمت کا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جنت کے ان اعلیٰ محلات کا حقدار ٹھہرا دے۔ اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے لکھ دے، اور رحمت اور فضل اور جنت کا داخلہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم وعليكم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما बीमारों के लिए खुसूसी दुआ किया करता बल्कि अपनी हर दुआ में अपने मुस्लिमों भाइयों को भी याद रखा कर बीमार के कई सारी बीमार हैं रईस भाई हमारे यहाँ जो नवासी हार्ट अटैक हुआ है उनके लिए भी और दीगर बीमारों के लिए भी अल्लाह ताला उन्हें शिफा कामिला नाफ़िया अता फरमाए اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين